میں تمہیں اس مرد مجاہد کی داستان سناتا ہوں جس نے ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی صرف تلواروں کی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور عشق کی ہے۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ اور بڑے خواب۔ کہانی شروع ہوتی ہے کائی قبیلے سے جو اس وقت خانہ بدوش یعنی نومیڈک تھا۔ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ قبیلے کے سردار تھے۔ اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ ایک طرف ظالم منگول یعنی چنگیز خان کی فوج قتل و غارت کر رہی تھی اور دوسری طرف کروسیڈرز یعنی صلیبی سازشیں کر رہے تھے۔ ارطغرل کوئی عام نوجوان نہیں تھا۔ اس کا خواب تھا کہ مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے لایا جائے اور مظلوموں کو انصاف ملے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل نے قبیلے کی ذمہ داری سنبھالی۔ حالانکہ ان کے دو بھائی گندوگدو اور سونگر تیکن الگ رستہ اختیار کر گئے تھے۔ ارطغرل اپنے وفادار دوستوں ترغت، بامسی اور دوغن کے ساتھ نئے ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسی دوران ان کی ملاقات حلیم سلطان سے ہوئی جو سیلجوک شہزادی تھی۔ ان کی محبت کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ پروقار رشتہ تھا۔ ارطغرل نے حلب کے امیر سے دوستی کی اور وہاں کے غداروں خصوصاً سعادتین کوپک کا خاتمہ کیا۔ ارطغرل نے سمجھ لیا تھا کہ جب تک اقتصادی یعنی اکنامک طاقت نہیں ہوگی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس نے ہانلی بازار فتح کیا اور پھر کاراچا حصار قلعہ پر قبضہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ارطغرل کا نام پوری دنیا میں گونجنے لگا۔ اس نے صرف تلوار نہیں چلائی بلکہ اپنے دشمنوں کو اپنی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی سے مات دی۔ اس کا سب سے بڑا دشمن نویان تھا جو شیطان کا روپ تھا، لیکن ارطغرل نے اسے بھی دھول چٹا دی۔ آخر کار ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر سوغت پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جو بائزنٹائنز کی سرحد پر تھی۔ یہاں ارطغرل نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس نے عدالت لگائی، لوگوں کو مذہب کی تعلیم دی اور سب سے ضروری بات، ابن عربی جو ایک بڑے صوفی بزرگ تھے کی رہنمائی میں اپنے روحانی سفر کو مضبوط کیا۔ ارطغرل نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش اس طرح کی کہ وہ بھی مجاہد بنے۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان وہی تھا جس نے بعد میں سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن ایمپائر کھڑی کی۔ ارطغرل کی موت کوئی جنگ کے میدان میں نہیں ہوئی۔ وہ تقریباً 90 سال سے زیادہ کی عمر میں 1281 یا 1288 کے آس پاس سووت میں طبعی موت مرے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے عثمان کو وہ نصیحتیں کیں جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جاتی ہیں۔